ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے. اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا. ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے. اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان. جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں. کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا. یہ آتا یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں، ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا، تم افغانستان کی باری بھی نہیں بولے، تم عراق کی باری بھی نہیں بولے، بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا. آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے؟ تمہاری سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو. اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہیں کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے، یہ ابو عبیدہ ہے امین و حاضر امہ. اس نے کہا نہیں اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. حضرت فاروق اعظم کو پیغام پہنچا، کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں. تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا، زادے راہ باندھا، کھجوریں باندھی، پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب. اور طے کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا. آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، آج ان کے جناب ہٹو بچوں ہی ختم نہیں ہوتی. اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے، اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا، اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے، اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا. اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی. حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھئی آجا تو اوپر چڑھ. اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم، جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں، پادری کھڑے ہیں، پوپ کھڑے ہیں، ان کے رؤساء کھڑے ہیں، تو آپ ہی اوپر سوار رہیں. فرمایا نہیں، تامین حق بحق داراں سپرد. کہتے ہیں ایسے بات نہیں ہوگی، میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں. فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی، میرا وقت نیچے اترنے کا آیا، تیرا اوپر چڑھنے کا آیا. اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا، وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے، جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، فارق کے حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی. انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں، ہم چابیاں آپ کے حوالے. بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا ہو. مسلمانوں کے سپہ سالار دروازے پر کھڑے تھے. انہوں نے کہا ہمیں نے لڑنا ہی نہیں، یہ چابیاں لے لو. آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو، اردن کا کھڑا ہو، شام کا کھڑا ہو، سعودیہ کا کھڑا ہو، عراق کا کھڑا ہو، قطر کا کھڑا ہو، مصر کا کھڑا ہو، افغانستان کا کھڑا ہو، یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں. یہودیاں دا پیو بھی دے گا یار، کیڑی گل ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے.
یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. الفانسو جو تھا نا, میں نے آپ کو آج سنانی ہے جہاد کی باتیں. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد, فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء, فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا. اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی فاقہ کشی کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, کبھی کسی صورت میں, اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں, کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں. اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے. اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ ہاں, جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے. اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے, کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے, کبھی خندق میں نہ جاتے, کبھی مراسی میں نہ جاتے. اور جنگیں ہوئی تو فتح مکہ ہوا. ہاں, فتح مکہ سے پہلے, ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ قلب جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال, نیچے تپتی ہوئی ریت, درمیان میں بلال, سینے پہ پتھر, کہتا تھا 10 بلال ہوڑتے رکھی پروگرام میں. اے یاد رکھنا اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں. پنجابی سمجھ دو نا, اسلام ڈھلیاں گلاں دا قائل نہیں. جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے, ہاں جی, تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون, ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تے رکھی پروگرام میں, تے حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد. فرمایا جھلے ہوئے ہو, میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکدا؟ اے تا تہاڈی غلط فہمی. اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت دی گل کیتی, جہاد دی گل کیتی, پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی, پھر تا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. ہاں, اسلام اس واسطے جہاد دا حکم دیتا. اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, جس کا گھر بیٹھے ہونے ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر تے مخبر دے رہے ہیں او جی حافظ صاحب کی کرن ون, اوے کچھ نہیں کرو, بے غیرتوں کچھ نہیں کری, اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے, اسی تانوں غیرت دیوانا چاہتے ہیں اور تانوں یہ دسنا چاہتے ہیں کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی, بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبا دا شکار ہو گئے, انہوں دے چیتڑے بھی اٹھ گئے, لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے اندر مست رہی, ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلا اس دے اندر مبتلا رہی, اس نے پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیاں نہ کی ہویا. میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح, حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح, اے جسم ایک جسم دی طرح مومن ہے. فرمایا جسم دے کسے عضو وچ تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا. تے اج غضا وچ تکلیف ہے تے پھر جس نو درد ہے وہ تو مومن ہے, جس نو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں. حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح, اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا, جس دے اندر ایک تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں. حضور دے فرمان دے مطابق اسی تا اپنی تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ رہا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے, دفنا بھی نہیں سی سکتے. کفن دا آخری مومن دا حق ہے نا, اور کہ جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے, ہر چیز بنا رہی ہوئے, ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے, انہاں دے واسطے عیاشاں واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان. اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے, جناب آئی جی بلوچستان, اے ایف سی آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, کور کمانڈر آ رہا ہے, اے پھر جرنیل آ رہا ہے, کرنیل آ رہا ہے, پھر جنرل صاحب آ رہے ہیں, ریڈ کارپیٹ. اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے پہ تیرے جتیاں پیراں جتی نہ ہوندی, لیکن تو فلسطین دے دروازے تے کھڑا ہوندا سی اپنی پگڑیاں تیرے پیراں کھول کے بچھا دیندے, تے گل ہی کوئی نہیں سی.